اے باد صبا لے چل یثرب کے گلستان میں خوشبو۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفا، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورة البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز حاضرات و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے ہمیں اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ہم آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھریلو کام کاج کو چھوڑ کر اس مجلس میں شرکت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور اس مجلس میں شرکت کرنا قبول فرمائے۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب کر کے ان سے یہ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کل احکام کو بجا لائیں اور کل ممنوعات سے بچ جائیں، کامل شریعت پر عمل کریں۔ اس آیت میں جو لفظ السلم آیا ہے، اس سے مراد، اس کے معنی ہے سلام، اس سے مراد سلام ہے۔ اطاعت و صلح جوئی بھی ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آیا ہے کافہ، یعنی سب کے سب، پورے کے پورے، یعنی پورے کے پورے، کامل، مکمل طور پر اس کے معنی ہم مراد لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعض اہل کتاب باوجود ایمان لانے کے تورات کے بعض احکام پر جمے ہوئے تھے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں پوری طرح آ جاؤ، اس کا کوئی بھی عمل نہ چھوڑو۔ پھر فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہو، شیطان کی نہ مانو، وہ تو برائیوں، بدکاریوں اور اللہ پر بہتان باندھنے پر اکساتا ہے۔ اس کی اور اس کے گروہ کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ تم جہنمی بن جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم دلائل معلوم کرنے کے بعد بھی حق سے ہٹ جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ بدلہ لینے میں غالب ہے اور اپنی پکڑ میں وہ حکیم ہے۔
اپنے امر میں وہ کفار پر غلبہ رکھتا ہے اور عذر و حجت کو کاٹ دینے میں حکمت رکھتا ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان سے وہ بات کہی جا رہی ہے جس کا معکوس ہم قرآن پاک کی اس آیت میں پاتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم ہماری کتاب اور دین و شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ سو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے، ان کی سزا اس کے سوا نہیں کہ دنیا میں ذلت و خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن ان کو شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا آخر وقت ایسا آئے گا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے، یعنی وہ برابر اس طرح سے عمل کیا کریں گے جس طرح کی بنی اسرائیل عمل کیا کرتے تھے۔ ان میں اور بنی اسرائیل کے اعمال میں کوئی بھی فرق واضح طور پر نمایاں نہیں ہوگا، بالکل ایک جیسے اعمال ان کے ہو جائیں گے، اور وہ میری امت کا آخر وقت ہوگا۔ اس مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں پورے داخل ہو جاؤ، تحفظات اور استثناءات کے ساتھ نہیں۔ ایسا طرز عمل نہ ہو ہمارا کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر مجھے فلاں معاملے میں نہیں کرنی، اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتی۔ خیال رہے کہ اللہ کے احکامات میں سے کسی ایک کی بھی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزوی اطاعت کو قبول نہیں کرتا، یعنی کسی بھی استثناء کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لانا ہے۔ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے علوم، ہمارے طور طریقے، ہمارے معاملات اور صحیح و عمل کے راستے سب کے سب بالکل اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی زندگی کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کریں گے اور بعض حصوں میں اسلام کی پیروی سے ہم اس کو مستثنیٰ کر دیں گے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کو جتنا نقصان کفر سے پہنچا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان دو رنگی انسان سے پہنچا ہے۔ کہ لوگ اسلام تو قبول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم تو کہلاتے ہیں، مگر عملاً ان کا کردار کافروں والا ہوتا ہے۔ یہ جو تضاد ان کی زندگی میں ہوتا ہے، ان کے قول و فعل میں اختلاف پایا جاتا ہے، یہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ کسی شاعر کا قول ہے، اے انسان دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں ہے، اللہ کے دین سے بہتر اور کوئی دین نہیں ہے۔ یہ جو دو رنگی ہم اختیار کرتے ہیں،
اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس کو ہمیں ترک کر دینا ہے۔ یہ عمل یہ عام کافروں سے زیادہ دین کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی ایمانی حالت ایسی تھی کہ ایک اکیلا مومن ہی 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اب وہ ایمانی حالت نہیں رہی جو پہلوں کی تھی۔ وہ منافقین ہیں جو پوری طرح اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ دکان پر سامان لینے گئے ہوں اور جو من چاہا لے لیا اور جو نہ چاہا وہ چھوڑ دیا۔ انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان کے دعوے دارو، کیونکہ بظاہر تو یہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک شرم دلاتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان والے ہو تو اس بات کی لاج رکھو، اس بات کو نبھاؤ۔ اگر اسلام میں داخل ہوئے ہی ہو تو پورے داخل ہو جاؤ، ہر حکم اللہ کا مانو۔ یہ نہیں کہ کوئی بات مان لی اور کسی بات پہ یہ کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا ہے یہ کرنے کو، اس میں مجھے تکلیف نظر آتی ہے، مشقت لگتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں وہ عمل۔ جیسے کہ آج ہماری حالت ہوئی ہی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنا حال، نماز آسان اگر لگی تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حج و عمرہ کے لیے تو ہم بھاگے پھرتے ہیں مگر یہاں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جیسے ہماری امہات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سیرت پاک پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ہمارے لیے ان کی زندگی ہی اصل رول ماڈل ہے، جن کے ہر طریقے کار کو ہمیں دل سے اپنانا چاہیے تھا اور اسی کو اپنی عزت، اپنی آبرو سمجھنا چاہیے تھا، مگر ہم نے تو فیشن کے قدموں تلے اسے رون دیا ہے۔ پردہ کرنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، غیر محرم سے بات کرنے، ان کے سامنے قہقہے لگانے، اپنی آواز کو بلند کرنے میں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے۔ مگر حضرات غور کیجئے، ذرا سوچئے، کیا یہی تھی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم؟ کیا ہمارے انہی کاموں پر آخرت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فخر محسوس کریں گے؟ ہم تو خود کو مومنات، مسلمات کہتی ہیں، کیا ہم اسلام کے دائرے میں پوری طرح داخل ہوئے بھی ہیں یا نہیں؟ بہرحال ہمیں آج اس مبارک موقع پر اپنی زندگی پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا ہے، اور یہ فکر بھی ہمیں ہی کرنی چاہیے کہ کل اللہ کے ہاں ہمیں ہی واپس جانا ہے۔ تو کیا ہماری جو صورتحال ہے، جو ہماری چال ڈھال ہے، جو ہم نے رنگ ڈھنگ اختیار کیا ہوا ہے، جو ہم نے اپنے قول و فعل میں تضاد برپا کیا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہے بھی یا نہیں؟ ان سب باتوں کو ہم اسلام کے ترازو میں تول کر دیکھیں اور پھر اپنی زندگی کا فیصلہ کریں۔ اللہ معاف کریں اگر ہم ابھی بھی اپنی زندگی کا مکمل فیصلہ نہ کر سکے تو افسوس ہے ہم پر، ہماری زندگی پر۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ